خالد مسعود خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی اس سفر کے متعلق کہ جو اب اس کتاب کی صورت میں مجسم ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے، اور ایک طویل عرصہ خالد صاحب کے چاہنے والے خالد صاحب سے اس بات کی درخواست کرتے رہے کہ وہ اپنے منتخب کالم جو ہے انہیں کتابی صورت میں جو ہے وہ لے کر آئے، اور الحمدللہ ان سب کی یہ خواہش پوری ہوئی، اور آج ان کے جو انتخاب ہے کالموں کا وہ ہمیں زمستان کی بارش کی صورت میں موجود ہے۔ میں نے درخواست کی تھی ہمارے معین عارف صاحب کہ جن کی بہت زیادہ حوالہ خالد مسعود خان صاحب اپنی شاعری میں دیتے ہیں، اور انہیں کی ایک نظم سے یہ جو ہے جو اس کا ٹائٹل ہے وہ لیا گیا، لیکن ان کا آج بہت اہم لیکچر تھا لفظ میں، لیکن شاید تھوڑی دیر تک وہ شریک ہو سکے۔ بہرحال میں خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور وہ خواتین حضرات آپ سے مخاطب ہو۔ خالد مسعود خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں میں اور کہاں کالم نویسی، ذمہ داری میں قبل اس کے بیان کرتا برادر عزیز ہارون رشید صاحب اس کا واقعہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ جب مجھے کالم لکھنے کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہارون صاحب نے کہا کہ جس طرح بولتے ہو بس اسی کو لکھ دو، بغیر مطلب ٹینشن نہیں لینی، اور آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ بس میں ایک جسے کہتے ہیں اسپوکن کالم جو ہے اس کو تحریر میں لا رہا ہوں۔ تو اسی طرح کیا، لیکن ظاہر ہے اب معاملہ اردو کا تھا، مجھے خود اندازہ تھا کہ میری اردو نہ اچھی تھی نہ اچھی ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اور دنیا اخبار میں جو ہارون صاحب نے واقعہ ابھی وہ بیان کیا، تو ہارون صاحب کا ایک دو بار انہوں نے جب چیزیں ہماری درست کی تو میں نے ہارون صاحب کو میں نے کہا ہارون صاحب دیکھیں آج ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، ایک سہولت حاصل ہے کہ دنیا کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کے انچارج آپ ہیں، آپ ہماری اردو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن کل کل اگر آپ نہ ہوئے، ہم اس پار سے چلے گئے تو پھر ہماری اردو تو ویسی ہوگی جیسی تھی۔ تو ہماری اردو کو جھٹکے نہ دیں، ہماری اردو خراب تھی، اس کو آپ ایک دم اردو محلہ سے اردو محلہ کر دیں گے، جب ہمارے بس چلے گا پھر یہ اردو محلہ سے پھر اردو محلہ ہو جائے گی، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ اردو کا آپ کو کیا ہو رہا ہے، کبھی کیسی لکھتے ہیں کبھی کیسے لکھتے ہیں، تو ہماری اردو رہنے دیں۔ ہارون صاحب نے محبت ہے کرو ناز یہ کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مطلب مجھ فقیر کی جو اردو ہے وہ برداشت کی۔ تو ابھی یہ اس کتاب کے وہ ٹائٹل کی بات ہو رہی تھی کہ زمستان کی بارش، تو بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ زمستان کیا ہے۔ تو مجھے اس پہ ایکچولی ایک نا ہم جو صاحب ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ ایک سکھ کو کسی لکھنؤ کی خاتون سے محبت ہو گئی، تو معاملہ چلتا رہا، لیکن اس نے کہا جی میرے باپ کو انٹرویو دینا پڑے گا، اور میرا جو والد ہے وہ اردو کے معاملے میں بہت حساس اور بہت سخت ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ شیخ نے ٹیوشن رکھی، اردو پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن ظاہر ہے کتنا ہی پڑھ سکتا تھا، لیکن جب اس انٹرویو ہوا تو اس نے انٹرویو خاصا اچھا کر دیا۔ تو جو لکھنؤ والے جو صاحب تھے لڑکی کے والد، انہوں نے بڑا خوش ہو کے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ جو سکھوں کی اردو ہے یہ بڑی خراب ہوتی ہے، برخوردہ تمہاری اردو تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ تو بس وہ سکھ جوش میں آ گیا، اس نے کہا جی ابھی تو آپ کی جو طبیعت صاف تب ہوگی جب میں اپنی پگڑی کو دستار مبارک کہہ کے مطلب بتاؤں گا۔ تو میں نے بھی کہا یہ تھوڑی سی مشکل پیش کی جائے، تو اس کتاب کا نام زمستان کی بارش رکھ دیا۔ تو لوگ کتاب کا مطلب کافی لوگ ہیں جو اس کو دبستان کا بھائی سمجھتے ہیں، کوئی ملتان کے ساتھ اس کو اٹیچ سمجھتا ہے، لیکن وہ شکر ہے بتا دیا کہ یہ سردی سے مفہوم ہے۔ تو اس پر کچھ لوگ ہیں جب اس کا میں نے یہ کتاب آئی تو ہارون صاحب بھی مطلب اس میں ایک دو بار انہوں نے پہلے بھی کہا، روف کلاسرا نے اس پر باقاعدہ اصرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی خود نوشت لکھنی چاہیے۔ اپنا جو سہیل وڑائے صاحب ہے یہ بھی ایک دن کہہ رہے تھے کہ خود نوشت لکھیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب خود نوشت لکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو بندہ اس میں ڈنڈی مارے، یا یہ کہ سب کچھ لکھے۔ ڈنڈی مارنے پہ طبیعت مائل نہیں ہے، سب کچھ لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے کہ میں خاص طور پہ ہنس کے میں کہتا ہوتا ہوں، میں کہا یار میرا ایک بیٹا ہے، وہ شکر اللہ کا ہے وہ مجھ پر نہیں ننیال پہ گیا ہے،
اب اس خود نوشت میں جو چیزیں ہوگی اگر اس نے اس سے ٹیمپٹیشن لے لی تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور سب لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے میری طرح کہ وہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں اور اس کے بعد مطلب کامیاب بھی ہو جائیں. اللہ کے جو جسے کہتے ہیں کہ میں قائل کسی بات پہ مطلب میرے ہونے کے لیے کافی ہے کہ میں نے اپنی ساری عمر کوشش کی کہ اپنے آپ کو برباد کر سکوں لیکن نہیں اس کام میں ناکام رہا. تو میرا خیال ہے کہ کتاب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. عام طور پہ ایک رواج ہے کتاب سے اقتباس پڑھنے کا. تو میرا خیال ہے اس کتاب کے جو اقتباس ہیں وہ کتاب سے ہی پڑھے جائے تو زیادہ بہتر ہے. عامر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اس تقریب کا اہتمام کیا. گگن آپ کا اور آپ کے غیر حاضر بھائی عمر کا شکریہ کہ انہوں نے کتاب کو مطلب میں اندر کی بات اس کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, کتاب کو خوبصورت چھاپا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہارون صاحب آپ کا, امجد صاحب آپ کا, سہیل بھائی آپ کا اور تمام دوستوں کا شکریہ. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ دو میرے لڑکپن کے دوست جو ہے وہ موجود ہیں. طارق قریشی جو لڑکپن یہ بچپن کا ہے, اور خالد مامو یہ لڑکپن کے کالج کے اور یونیورسٹی کے میرے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. سر 2 لاکھ آدمیوں کے بعد پارٹی کرنے پہلے مجھے کسی نے بتایا پہلے ایسا تھوڑا سا مال کا